بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پاکیزہ صاف ستھرا دین ہے اور انسان کی ہر معاملے کے اندر تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک انسان پر جتنے مراحل آتے ہیں، سب مراحل میں اسلام ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں چھوڑ دیا ہو، تعلیم نہ دی ہو، ہر معاملے میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ آج ہم اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر بندہ جوتا پہنتا ہے، جوتا اتارتا بھی ہے، تو جوتے پہننے کے آداب کیا ہیں؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2097۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن تعالی احدکم، جب تم میں سے کوئی جوتا پہننا چاہے تو فلیبدأ بالیمنی، تو پس چاہیے کہ وہ دائیں جانب سے شروع کرے۔ جوتا پہننا ہے تو سیدھی جانب سے پاؤں داخل کرنا ہے، پہلے سیدھا پاؤں، جوتا پہنتے وقت پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے۔ اور وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتا اتارنا ہے تو پہلے الٹا پاؤں کی ابتدا کرنی ہے، دائیں جانب نہیں، بلکہ جب اتارنا ہے تو بائیں جانب سے شروع کرنا ہے۔ جوتا پہنے تو دایاں پاؤں داخل کریں، جوتا اتاریں تو سب سے پہلے الٹا پاؤں بایاں پاؤں نکالیں۔ اور پھر حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، جوتا پہننا ہے تو دونوں جوتے پہنے، اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا جوتا اتارنا ہے تو دونوں جوتے اتاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک پاؤں پہنے اور ایک پاؤں نہ پہنے، نہیں، پہننے ہیں تو دونوں پہننے ہیں، اتارنے ہیں تو دونوں اتارنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر انسان کا وقار ہے۔ جوتا ایک پہنا اور ایک نہ پہنا، انسان معیوب نظر آتا ہے، ایک قسم کا عیب نظر آتا ہے بندے کے اندر۔ اور پھر ایک جوتا پہنو اور ایک نہ پہنو، کہیں ایسا ہو کہ پاؤں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی کانٹا لگ سکتا ہے، کہیں پتھر لگ سکتا ہے، تو انسان کے پاؤں کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور ایک جوتا پہنے اور ایک نہ پہنے، اس میں چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کتنی پیاری تعلیم دی، جوتا پہنے تو دونوں پہنے، اتاریں تو دونوں اتاریں۔ جوتا پہننا سنت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتا پہنا۔ اور پھر جوتا پہننے کا طریقہ، پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے جب پہننے لگے، اور جب اتارنا ہے تو پہلے الٹا پاؤں ہی باہر نکالنا ہے۔ مسجد میں آتے جاتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلیں تو پھر الٹا پاؤں باہر نکالتے ہیں۔ اور جوتا جب مسجد سے نکل رہے ہوں تو جوتا پہننا ہوتا ہے۔ اب حکم ہے، سنت ہے کہ جوتا کیا کرے، پہلے سیدھا پاؤں داخل کرے، پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں۔ مستحب یہی ہے
کہ پہلے سیدھا پاؤں داخل کیا جائے، لیکن جب بندہ نکلتا ہے تو مسجد سے پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا ہے۔ اب طریقہ یہ ہو، مسجد سے نکل رہے ہیں تو کیا کریں، جوتا سامنے ہے تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالیں، جوتے کے اوپر رکھ لیں، پھر سیدھا پاؤں سیدھا جوتے میں داخل کر لیں، تو پھر الٹا پاؤں پھر جوتے میں داخل کر دیں۔ تو اس طرح دونوں کام ہم صحیح طریقے سے کر سکیں گے کہ جوتا پہننے میں پہلا پاؤں داخل کیا، اس پہ بھی عمل ہو گیا، اور مسجد سے الٹا پاؤں باہر نکالا، اس پہ بھی عمل ہو گیا۔ تو اسی طرح جوتا پہننے کے آداب یاد رکھنے چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔